کشتی نکل گئی مخدوم اشرف کا کرم ہے یہ، کرم ہے یہ، کرم ہے یہ، جب اشرف کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم رضا اشرفی نیٹ ورک پر تمام ناظرین کے لیے حضور مخدوم پاک کی کرامتوں میں سے ایک انوکھی اور نرالی کرامت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اسے بغور سنیں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک شخص برگاہ مخدوم سمنانی میں حاضری کی غرض سے آیا۔ مخدوم سمنانی سے ملاقات سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ بزرگ ہوتے تو ان کی بزرگی کا اثر جانوروں پر بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا تھا کہ حضور مخدوم پاک کو کشف سے یہ معلوم ہو گیا تو حضرت نور العین کی بلی آئی، حجرے کے چاروں طرف گھومنے لگی اور پھر آ کر اپنا سر حجرے کے دروازے کے سامنے میں رکھ دیا۔ بلی نے اس کا لبادہ اتار دیا اور اس کا راز فاش ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر اس شخص کو بہت حیرت ہوئی اور وہ شخص مشرف باسلام ہو گیا اور حضور مخدوم پاک کے دست حق پر بیعت کی۔ بلی پر آپ نے تصرف کی ایسی نظر ڈالی کہ وہ ولی صفت بن گئی جسے سرکار مخدوم پاک سے بے پناہ عقیدت و الفت تھی۔ تو ایک اللہ کے ولی سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بلی کی عظمت کو بلند فرمایا اور حضور مخدوم پاک کی برگاہ میں رہنے کی برکت سے کچھ خصوصیات سے نوازا اور نگاہ ولی کا یہ کمال ہوا کہ حضور مخدوم پاک کی برگاہ میں روزانہ جتنے مہمان حاضر ہونے والے ہوتے تھے ان کے آنے سے پہلے یہ بلی آواز لگا کر اطلاع دیتی کہ آج اتنے مہمان آئیں گے، اتنے لوگوں کا کھانا پکنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ لنگر کھانے میں مہمانوں کے لیے ابالا ہوا دودھ رکھا تھا۔ دودھ سخت گرم تھا، ایک زہریلا سانپ دودھ میں گر گیا۔ یہ دودھ فقراء اور مشائخ کے لیے تھا، سانپ کی وجہ سے دودھ زہریلا ہو گیا تھا۔ بلی نے اس کی اطلاع تمام لوگوں کو دی۔ بلی نے اس کی اطلاع تمام لوگوں کو دی مگر کوئی سمجھ نہ سکا۔ پھر بلی نے اس کھولتے ہوئے دودھ میں کود کر جان دے دی۔ جب اس واقعہ کی خبر حضور مخدوم پاک کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ دارالعما تالاب کے کنارے دفن کرنے کا حکم دیا، جو ابھی درگاہ شریف سے لگ بھگ 3 کلومیٹر پورب دارالعما تالاب کے کنارے بی بی بلی کا مزار ہے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ذرا غور کرے کہ ایک جانور اگر اللہ کے ولی سے محبت کرے اور ان پر جان نچھاور کرے تو اللہ اپنے ولی کامل کے صدقہ میں اسے اتنا بڑا مرتبہ عطا کرے۔ اور ہم تو انسان ہیں، سوچے اگر ہم اللہ والوں کا دامن سچے دل سے تھام لے تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھے کہ جب ایک جانور پر نگاہ ولایت پڑ جاتی تو اس کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو بڑے عبادت اور مجاہدہ کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی۔ آج وہاں ایک چھوٹی سی قبر موجود ہے جس کی زیارت مخدوم پاک کی برگاہ میں آنے والے زائرین حضرات بڑی عقیدت سے کرتے ہیں اور فیضان مخدوم اشرف سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ
تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مخدومی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہاں ایک بات اور کہ کچھ مریضہ نے ہم سے یہ سوال کیا کہ ہم بلائی بیوی کے مزار پر کس وقت حاضری کے لیے جائے؟ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہاں جانے کے لیے صبح کے وقت یعنی پہلی حاضری کی عدالت فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مخدوم پاک کی چوکھٹ پر کرے۔ طلوع آفتاب کے بعد بی بی بلی کی مزار پر حاضری کی غرض سے جائے اور شام کے وقت جانے سے پرہیز کرے۔ اگر ہو سکے تو آپ وہاں جمعرات کو جائے، چونکہ جمعرات کی صبح کو کافی وہاں مجمع ہوتا ہے، کافی وہاں روحانیت ہوتی ہے اور زائرین حضرات کا ایک مجمع ہوتا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھے کہ مزار کے بغل سے ایک ندی گزرتی ہے، وہاں جانے کے بعد لوگ نہانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہاں نہانے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اگر ہماری کوشش میں کوئی کمی نظر آئے تو کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائے، اور ایک ہماری آخری گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ وہ رضا اشرفی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کرے، اور ہم سے اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اسے معاف کرے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔